خلیفہ ہیں، بے شک نام ان کا ہے حبیب اجمی۔ جانتے ہیں کام کیا تھا ان کا؟ جب تک حضرت خواجہ کی صحبت انہیں میسر نہیں تھی تب تک یہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ سود اسلام میں سخت حرام ہے، آپ جانتے ہیں، سمجھ گئے؟ سود اسلام میں سخت حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے؟ 70 گناہ ہیں سود کھانے کے، اور جس میں سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سود کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ آپ اندازہ لگاؤ، تو یہ حضرت حبیب اجمی یہ بھی سود کا کام کرتے تھے، سخت حرام اسلام میں۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں راشن پانی ختم ہو گیا، ان کی بیوی نے سوال کیا حبیب اجمی گھر کے سارے کنٹینر خالی ہو گئے، کچھ انتظام کرو، شام کی ہانڈی کیسے پکے گی؟ حبیب اجمی نکل گئے۔ سود پر جن جن لوگوں کو رقم دیا ہوا تھا سود کے عوض میں، کہیں سے مسالہ ملا، کہیں سے آٹا ملا، کہیں سے گوشت مل گیا، بڑے خوش ہوئے، گھر لا کر بیگم کو دیا کہ بیگم آج تو بہت اچھا انتظام ہو گیا، بہترین شوربہ بناؤ۔ بیگم نے ہانڈی پکانا شروع کر دیا۔ اب صاحب وہ ہانڈی پک رہی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے۔ جب ہانڈی پک کر تیار ہو گئی، دسترخوان لگایا گیا، حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ بیگم ذرا ہانڈی کو لاؤ دسترخوان پر۔ ہانڈی لائی گئی، ہانڈی رکھی، ہانڈی کو کھولا گیا۔ جس ہانڈی میں بہترین شوربہ اور بوٹیاں ہونا چاہیے تھی، وہ ہانڈی خون کی شکل میں بدل گئی، خون آلود ہو گئی۔ حبیب اجمی دیکھتے ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ بیگم بھی تیش میں آ کر بگڑ گئی۔ اے حبیب اجمی دیکھو تمہاری کارستانیوں کا یہ انجام ہے، تم جو حرام کھاتے ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی جس ہانڈی میں بہترین شوربہ ہونا چاہیے تھا وہ آج خون آلود ہو گئی۔ حبیب اجمی کانپ جاتے ہیں، اللہ اکبر، دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے اب کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ اتنا کھا چکے ہیں کہ حلق تک بھرا ہوا ہے، اب کہاں کس کے پاس اپنے غم کا مداوا لے کر جائیں؟ کون اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے گا؟ تو نام سن رکھا تھا خواجہ حسن بصری کا کہ کہیں اپنا علاج نہیں ہے، ایک اللہ کا ولی اس بصرہ میں رہتا ہے، نام حسن بصری ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، چلیں ہم بھی اپنے دل کا علاج اس اللہ کے ولی کے پاس کرائیں چلتے۔ اب گھر سے نکلے اس ارادے سے حضرت خواجہ حسن بصری، ابھی چند قدم چلے تھے تو اب اس دور کے بچوں کے علم کا عالم دیکھیے آپ، بصرہ کے بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، حبیب اجمی نکلے تو بچے آپس میں گفت و شنید کرنے لگے، ہٹو ہٹو حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کا سایہ نہ ہم پہ پڑ جائے، ہم گنہگار ہو جائیں۔ سب بچے بھاگنے لگے، ادھر ادھر گلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حبیب اجمی دیکھتے ہیں یہ منظر اور زار و خطار رونے لگتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے ہماری، اس نام سے بچے ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دھیرے دھیرے قدموں سے خواجہ حسن بصری کی خانقاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری اپنے طالبین کو درس دے رہے تھے، یہ جاتے ہیں ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی دل کی آنکھ خواجہ حسن بصری کی دیکھ رہی تھی کہ حبیب اجمی آیا ہے، قریب بلایا ہے حبیب اجمی، دور کیوں بیٹھے ہو، قریب آؤ۔ قریب بلانے کے بعد دل سے تائب ہونے آئے ہو، توبہ کرنے آئے ہو۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری نے حبیب اجمی کے قلب پر اپنی توجہ کو اتارا، اور اس کے بعد یہ حال ہوا کہ آپ نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد بیعت بھی ہوئے، اور اس کے بعد وہاں سے جب رخصت لیا، اس کے بعد جب اسی گلی سے گزرے تو اب ان بچوں کے لہجے بدل گئے، جملے بدل گئے، جو بچے بھاگ رہے تھے اب قریب آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہٹو ہٹو حبیب اجمی تائب ہو کر آ رہا ہے، ہمارے قدموں کی دھول نہ ان پر پڑ جائے اور ہم گنہگار ہو جائیں۔ اس ایک لمحے نے مقام کو کہاں سے کہاں کر دیا، آپ اندازہ لگائیں۔ حبیب اجمی نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں ارادہ کر لیا کہ اب کوئی کام نہیں کروں گا، اب صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ اب گھر آئے، بیگم سے کہا بیگم آج سے سارے غلط کام چھوڑ دیا، اب صرف اللہ کا ذکر کروں گا۔ ایک دو دن اسی طرح سے گزرے، بیگم نے پھر سوال کیا کہ پہلے تو کچھ سود کے عوض میں مال بھی آ جاتا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، گھر کا چولہا چکی کیسے چلے گا، کچھ اس کا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ حبیب
حبیب اجمی کہتے ہیں پریشان نہ ہو بیگم، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نئی نئی نوکری لگی ہے، نیا نیا مالک ہے، بڑا مہربان مالک ہے، لیکن سنو وہ روزانہ مزدوری نہیں دے گا۔ میرے مالک نے مجھ سے کہا ہے حبیب اجمی 10 روز مزدوری کرو، 10 روز کام کرو، 10 دن کی مزدوری ایک ساتھ دے دی جائے گی۔ بیگم کو تسلی دے دیا۔ اب صبح ہوئی، حبیب اجمی گھر سے نکل گئے، جنگل و بیابان میں چلے گئے، مصلی بچھایا، اللہ کے ذکر میں لگ گئے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ شام ہوئی، گھر آ گئے، بیگم سمجھ رہی کہ کام سے آ رہے ہیں۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرے دن بھی گھر سے نکل گئے، پورا دن جنگل و بیابان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 2 روز گزر گئے، 3 روز، 4، 5، 7، دھیرے دھیرے 9 روز گزر گئے۔ 10واں دن آیا، صبح نکلے، شام کو گھر پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ آج تو بیگم ہم سے سوال کریں گی، حبیب اجمی آج کیا لائے ہو؟ 10 دن کی مزدوری لاؤ، گھر کا راشن لاؤ، پانی لاؤ۔ اب بیگم کو کیا جواب دیا جائے گا؟ لیکن برادران محترم، یہ خیال ان کے دل میں گزرا، لیکن جو کام اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے، اللہ اس کے کام کیسے آسان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خیال تھا۔ اسی دور میں حضرت رابعہ بصری بھی ہیں، جن کی بکریاں شیروں کے ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیتی تھی۔ لوگ سوال کرتے تھے رابعہ شیر آیا، ہماری بکریاں بھاگ گئیں، تمہاری بکریاں گھاٹ پر موجود ہیں، ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا تھا میں جس کا کام کر رہی ہوں وہ میرا کام کر رہا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکل جائے تو اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اللہ اسے کیسے جھکنے دے گا۔ حبیب اجمی کے دل میں خیال آیا تھا، خیر اپنے گھر میں داخل ہوئے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے حالات بدلے ہیں، گھر میں بہترین کھانے کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، اللہ اکبر، راشن بھرا ہوا ہے۔ حبیب اجمی اچانک سے سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں بیگم یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بہترین دسترخوان لگا ہوا ہے، بہترین دیگیں رکھی ہوئی ہیں، گھر راشن سے بھرا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو حبیب اجمی، یہ تو تمہاری جہاں تم کام کرتے ہو تمہیں نے تو کہا تھا مالک بڑا کریم ہے، لیکن حبیب اجمی تم نے تو کم بتایا تھا، تمہارا مالک تو اس سے زیادہ مہربان ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو تمہارے آنے سے پہلے اس نے 2 شخصوں کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ 10 دن کا نہیں پورے مہینے کا راشن ہے، حبیب اجمی کو دے دینا، پورے مہینے کا راشن ہے، اور کہہ دینا جب حبیب اجمی آئے تو کہہ دینا مالک کو نوکری پسند آ گئی ہے اور محنت کرے گا اور عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لمحہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا بے شک۔ تو حبیب اجمی کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج بغداد میں ان کے مرقد پر عاشقوں کا ہجوم